پرائیویٹ اسکولوں کا یہ ایک تماشا ہے، فیسیں بھی وہ پوری لے رہے ہیں۔ پوری دنیا میں پاکستان نمبر 1 ہے آؤٹ آف اسکول میں۔ 102 ممالک میں اسکول بند ہوئے، 105 ممالک میں بند نہیں ہوئے، وہاں بھی تو پینڈیمک تھا۔ یہ جو مراد راز کا اور سعید غنی کا میں اس لیے حوالہ زیادہ دیتا ہوں کہ انہوں نے زیادہ نفرت پھیلائی اسکول کے خلاف پیرنٹس کے اندر، پیرنٹ کو اکسایا کہ آپ فیس جمع نہیں کرائیں گے۔ پاکستانی بچوں کو کیوں حق نہیں ہے؟ یہ 7.5 کروڑ بچہ کیوں آؤٹ آف اسکول ہے؟ یہ 15 لاکھ ٹیچر کیوں بے روزگار ہے؟ تعلیم کو ایک کیوں نہیں کیا گیا؟ جو آپ کی انتظامیہ وہ تعلیم دشمن ہو جائے تو وہ مسائل حل نہیں کریں گے۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں آن لائن سسٹم فلاپ پروجیکٹ ہے۔ یہ صرف لالی پاپ دیا گیا ان 7.5 کروڑ بچوں کو جن کو انہوں نے اسکولوں سے باہر نکالا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا ریویوز ود ایڈوکیٹ زائدہ آن جسٹ ون ٹی وی۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک جس آزمائش میں ہمیں مبتلا کیے ہوئے ہیں، ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس آزمائش میں کامیاب کرے اور ہم اپنے ایمان کے ساتھ اس سے گزریں۔ آج ویورز جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ان کا تعارف آپ ان کو دیکھیں گے تو خود پہچان لیں گے، اور بہت ساری فرمائش پہ اور پیرنٹس کے پرزور اصرار پہ ہم نے آج اپنے گیسٹ کو انوائٹ کیا ہے آپ لوگوں کے لیے اسپیشل، جو کہ کاشف مرزا علی صاحب ہیں، پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں۔ آج ان سے ملاتے ہیں۔ السلام علیکم کاشف صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ہم فائن، آپ سنائیے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ جی۔ ویورز، کاشف صاحب جو ہیں بائی پروفیشن ایڈوکیٹ بھی ہیں، اور ان کی فیملی میں اسکول سسٹم کے نام سے بھی ہے اسکول ان کے، اور یہ یونیورسٹی لیول پہ بھی پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں۔ یہ پی ٹی وی اور دوسرے چینلز پہ اینکرز بھی رہے ہیں، اور مطلب یہ بھی ایک ملٹیپل پرسنالٹی ہیں۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پریزیڈنٹ کیسے بنے، ان کے ذہن میں کیسے آیا کہ یہ پرائیویٹ اسکولوں کو کیوں ضرورت پڑی کہ ان کے پاس کوئی جیسے سرکاری اداروں میں، گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں لیبر یونین یا یونینز ہوتی تھی ورکرز کی، اور ابھی بھی کئی ہیں، کئی بین ہیں، لیکن انہوں نے کیسے پرائیویٹ اسکولوں کو کیوں ضرورت پڑی کہ گورنمنٹ کے اور ان کے درمیان کوئی مڈل مین ہو، کوئی پریزیڈنٹ ہو؟ تو ان کے کیا پرابلمز ہیں، کیا ایلیگیشنز ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ جی کاشف صاحب، آپ نے سوچا کہ آپ ایک پریزیڈنٹ بنیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات میں بڑا آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں کہ شاید میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایجوکیشن لائن میں آؤں گا۔ اللہ نے اچھے تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا۔ میں ایف سی کالج، گورنمنٹ کالج آف پنجاب یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوں، اور ان اداروں سے پڑھنے کے بعد میں آپ کو حقیقت بتاؤں، افسوسناک حقیقت، کہ مجھے کوئی اچھی تو کیا بری بھی نوکری نہیں ملی، اور شاید I'm really very lucky کہ مجھے نوکری نہیں ملی۔ اگر مجھے نوکری ملتی تو شاید میں اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے لیے کوئی ان کی کوئی خدمت شاید اس طرح سے نہ کر سکتا، جو الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ آج ایک استاد ہونے کی حیثیت سے بہرحال جو ایک فخر ہے میرے پاس وہ ایک موجود ہے۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ پھر میں ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس میں الحمدللہ سارے ہمارے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ پھر ہم بھائیوں نے سب نے مل کے تعلیمی ادارے بنانے شروع کیے، اور الحمدللہ اس میں ایک نیٹ ورک جو ہے پھر لاہور اسکول سسٹم کے نام سے پورے پاکستان میں ہم نے پھیلایا۔ اور اس کے جو دوسرا آپ کا سوال تھا کہ فیڈریشن کا پریزیڈنٹ میں کیوں بنا اور اس کی کیا ضرورت ہے، دیکھیں جب آپ مسائل دیکھتے ہیں اور آپ جب دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ کوئی ایز سچ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، تو سب سے پہلے ہم نے آل پاکستان پرائیویٹ اسکول اونر ایسوسیشن پورے پاکستان میں ایک تنظیم تھی، اس کا مجھے باقاعدہ طور پہ الیکٹڈ میں پریزیڈنٹ ہوں، اور 1999 ٹو آنورڈ لگ بھگ تقریباً 20 سال ہو گئے میری کمیونٹی نے الحمدللہ میرے پہ بہت ٹرسٹ کیا۔ میں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول اونر ایسوسیشن اور پھر آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن دونوں کا سینٹر پریزیڈنٹ ہوں۔ اب حالیہ بھی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے، اس وقت ہم 25 ڈفرینٹ ٹائپ آف ٹیکسز جو ہیں ہماری پرائیویٹ اسکول سیکٹر جو ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کو پے کرتا ہے، اور اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر بے شمار ایلیگیشن ہیں، مافیا کہا جاتا ہے، چور کہا جاتا ہے، اور اس میں جو ایک استاد کا جو تقدس ہے ہمارے معاشرتی طور پہ المیہ یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے اگنور کیا گیا۔ یہ ایک معاشرتی ابتری ہے، آپ کو تکلیف ہوگی ایک استاد سے، آپ کو شکایت کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہم نے تو اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے ہمیشہ یہ سنا تھا کہ جو ماں ہے، جو استاد ہے، وہ ماں یا باپ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تمہارے 3 باپ ہیں، تم 3 ماں ہیں، ایک وہ جس نے تمہیں پیدا کیا،
ایک وہ جو تمہارے شریک حیات کے وساطت سے آپ کے حصے میں آتے ہیں، اور تیسرا جنہوں نے آپ کو پڑھنا لکھنا سکھایا، بلکہ مولا علی کا تو یہاں تک کسی نے ایک لفظ بھی مجھے پڑھنا سکھا دیا، وہ میرا استاد ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو معاشرتی ڈیٹوریشن ہے، ابتری ہے، وہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ہم ایمانداری کے اندر 160ویں نمبر پہ آتے ہیں۔ تو ایسے معاشرے میں جب 25 یہ آرٹیکل اسٹیٹ رسپانسبلٹی ہے، یہ اسٹیٹ نے احسان نہیں کرنا، یہ وہ جو ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے، اٹس اسٹیٹ رسپانسبلٹی کہ اس نے تعلیمی اداروں کو پروموٹ کرنا تھا۔ حالت یہ ہے کہ اب آپ کے سامنے سینسس ہوا ہے، 57% آبادی آپ کی بڑی ہے، اور اگر اس میں گلگت بلتستان اور کشمیر کی شامل کریں تو یہ 25 کروڑ پہ آبادی جاتی ہے۔ آپ کے اکیلے پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں 63,000 اسکولوں سے کم ہو کے اس وقت جو اسکولز کی تعداد ہے وہ 52,000 پہ آ گئی ہے۔ اور ابھی جو حالیہ بجٹ آیا ہے، یہ اتنے بلند دعوے جو کرتے تھے، ہم تو تبدیلی کے مارے ہیں پورے پاکستان میں، تبدیلی کے چکر میں ہم نے کہا جی شاید پاکستان کی قسمت بدل جائے، بدل سکتی تھی، بدلنی چاہیے بھی۔ پاکستان از ناٹ اے پور کنٹری، از پورلی مینج۔ آپ نے بجٹ میں دیا ہی کچھ نہیں۔ اب آپ نے دیکھ لیا 2018 کے بعد سے، اب یہ ان کا دوسرا بجٹ ہے، دوسرے بجٹ میں بھی آپ نے دیکھ لیا انہوں نے بجائے یہ گورکھ دھندا تھا اعداد و شمار کا، اور حقیقت یہ ہے کہ آج بھی 70% ہمارے پبلک اسکول جو ہیں وہ مسنگ فیسلٹی کا شکار ہے۔ ان حالات میں پرائیویٹ سیکٹر کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ ہمارے 2,07,000 اسکول ہیں، اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ پرائیویٹ اسکول آپ کو نہیں چاہیے بند کر دیں، ہم لوگ کہیں اور چلے جائیں گے۔ لیکن کیا آپ کے پاس کوئی دوسرا پلیٹ فارم ہے؟ آپ اگر اس کو بدنام کریں گے، ڈیفیم کریں گے، آپ اس کو ملائن کریں گے، کر دیں۔ 15 لاکھ ٹیچر ہیں جن کا روزگار وابستہ ہے، ایک بہت بڑی اکانومی ہے، 500 ارب کی ایک اکانومی ہے۔ اتنے بڑے لوگوں کو اگر آپ سمجھتے ہیں بے روزگار، یہ صرف یہ اسکول اور اس کے ساتھ اٹیچ ڈپارٹمنٹ، اسٹیشنری، بکس، وین، بہت سے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ اگر آپ کو اس میں خرابیاں نظر آتی ہیں، ریفارمز کریں، کوئی نہیں آپ کو روکتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک ایسے درخت کو، سایہ دار درخت کو، جو کہ آپ ہی کی اولادوں کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، ان کو بولنا پڑھنا سکھا رہا ہے، اگر پورے پاکستان میں تھوڑی سی بھی اس وقت اسکول ایجوکیشن کی کہیں پہ عزت ہے تو وہ ہے پرائیویٹ سیکٹر کی وجہ سے۔ ہاں جی کاشف صاحب، میں آپ کی بات کو ذرا روکتی ہوں۔ آپ کی بات سے میں نے یہ سوچا سمجھا کہ آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے ان ویری شارٹ کہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہ گورنمنٹ کی نالائکی یا لیک آف انٹرسٹ یا اس پہ توجہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ پرائیویٹ سکول سسٹم بلٹ اپ ہوئے ہیں۔ ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے، یعنی کہ گورنمنٹ کو جب سے پاکستان بنا ہے انہوں نے تعلیمی بجٹ کبھی بھی سیٹسفیکٹری نہیں رہا کہ ڈیلیبریٹلی جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے نہیں رکھا۔ کیونکہ کیا مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جیسے سارا انٹرنیشنل لیول ہے، ورلڈ ہے، گلوبل ولیج ہے، ایوری بڈی یو نوز ویری ویل، ہر کہیں کچھ بھی ہوتا ہے آپ کو اس کا پتہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو لیڈرز ہیں جو ہمیں ملے اور جو ان کے لیڈرز ہیں، کیوں وہ اتنا اپنے ملک کو، اپنی قوم کو اتنی ترقی پہ لے جاتے ہیں، اور کیوں ہم لوگ ابھی تک ہر ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن کو لے لیجئے، دوسرے سب ڈپارٹمنٹس یہی کہتے ہیں کہ بجٹ، تعلیمی بجٹ اور صحت کا بجٹ یہ بہت کم ہے، سسٹم بنا۔ جب کہ میں آپ کا وہ دیکھ رہی تھی کہ اس میں ہے کہ یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ تعلیم جو ہے سب کو بیسک، مساوی، برابر، ایکول ملنی چاہیے۔ تو وائی ناٹ پھر جب سے پاکستان بنا تعلیم کو ایک کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں پھر میں وہی بات کہوں گا کہ بدنصیبی اس ملک کی یہ ہے کہ قائد اعظم نے ذکر کیا تھا میری جیب کے کالے وہ جو کھوٹے سکے، یہ بدنصیبی یہ ہے کہ گورا انگریز تو یہاں سے چلا گیا، اپنے پیچھے کالے انگریز چھوڑ کر گیا، جاگیردارانہ نظام چھوڑ کے گیا، جس نے کبھی بھی پنپنے نہیں دیا۔ آج اس وقت آپ کے طبقاتی نظام تعلیم ہے، آپ قوم بنتے ہیں صرف ایک چیز سے، وہ ہے ٹول آپ کا تعلیم۔ اگر آپ نے آج مدرسے بھی رکھے ہوئے ہیں، آپ نے پرائیویٹ سکول رکھے ہیں، آپ نے پبلک سکول رکھے ہیں، آپ نے لیڈ سکول رکھا ہے، آج کل ایک اور سسٹم ہے جس میں مدارس اور جو ہمارے سکول ایجوکیشن جو لیٹسٹ جو ہیں ان کو مکس کر کے ایک بنایا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے صرف طبقاتی نظام بنا دیا، آپ نے نسلیں بنا دی ہیں ایسی۔ اب ایک بندہ جو مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، ایک بندہ جو کہ کسی ایلیٹ سکول یا کوئی پبلک سکول یا عام پرائیویٹ سکول کا پڑھا، ان کی سوچیں کبھی نہیں مل سکتی۔ یہ یہی چاہتے ہیں، یہ جو ایک ہمارے حکمران طبقہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ان کی نسلیں ہم پہ حکمران۔ بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں، جیسے کہ چیسونینز ہیں، صادقینز ہیں، جن کو چیف سکول کہا جاتا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اب بھی کہتے ہیں، یہ جو ہیں یہ بیوروکریٹس تو ہو سکتے ہیں، سی ایس پی آفیسر ہو سکتے ہیں، لیکن یا جاگیردار ہو سکتے ہیں، ان کے بچے پڑھتے ہیں، انسان نہیں ہو سکتے جن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان نہیں، اور میں بھی یہ مانوں گا یہ انسان نہیں۔ اگر یہ انسان ہوتے
تو انسانوں کے ساتھ انسانوں والا بالکل ہماری گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا کہ جس لیول پہ اب دیکھیں کہ ہمارے ادھر او لیول اے لیول میں ماں باپ کے کیا صرف ایک کریز، ایک سوشل سٹیٹس کانشیسنیس کہ ہمارا بچہ فلاں اسکول سے فلاں سے، میں کسی کا نام نہیں لیتی لیکن جو آپ کو پتہ ہے اپ گریڈ ہے وہاں سے او اے لیول کرے، وہ آج کی ترقی سیکھے، آج کی لیٹسٹ ایجوکیشن پہ بات کر سکے. تو ہمارے جو نیبر کنٹری ہے وہاں پہ ہزاروں میں او لیول ہوتا ہے، ہمارے لاکھوں میں بھی پورا نہیں ہوتا. اور آپ نے جو اسکول سسٹم بنایا، بلکہ او لیول اے لیول میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں ابسلیٹ ہو چکا ہوا ہے، بلکہ وہاں پہ جو انہوں نے اسے ریپلیس کر دیا ہوا ہے کیمرے سسٹم سے، تو بہت زیادہ اس سے بہتر ہے. یہ بدنصیبی ہمارے ہی ہے کہ ابھی تک ہم وہی او این اے لیول کے اسٹریم کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں ہماری بدنصیبی اب کیا، اب جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے یہ صرف تعلیم دے رہا ہے، یہ علم نہیں دے رہا، کیونکہ علم جو ہے وہ تعلیم اور تربیت کے بغیر جو ہے ادھورا ہے. اور آپ کی جب تربیت ہی نہیں ہے اور آپ نے تعلیم لے لی ہے، آپ کو ویلیوز کا نہیں پتا، یہی وجہ ہے کہ ہم نے استاد کو، ٹیچر کو ہم نے چور مافیا کہنا شروع کیا. یہ تربیت کی کمی تھی. نہیں تو پرائیویٹ اسکولوں نے یہ کیوں اب جیسے کہ کہتے ہیں جس نے استاد سے مار نہیں کھائی ہو پڑھا بھی نہیں. ہم نے تو یہ سنا اور ہمیں فخر بھی ہے کہ ہمارے استاد ہم پہ لیکن آج کل یہ ریسٹرکٹ کیا گیا ہوا ہے پرائیویٹ اسکولوں میں کہ آپ نے بچے کو ڈانٹنا نہیں ہے، بچے کو کچھ کہنا نہیں. یہ انٹرنیشنل سلوگن ہے لیکن آپ کے پاس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے ہی نہیں. تو کیوں یہ اپلائی کیا ہوا ہے؟ اس لیے تاکہ بچے گھر میں وہ تربیت نہیں ہے، وہ ادب آداب نہیں ہے. جیسے کہ اب بچے جب پروموٹ ہوتے ہیں A2 لیول جاتے ہیں نیکسٹ گریڈ میں، تو 3-4 ٹیچرز ہر سبجیکٹ کے ہوتے ہیں. بچہ چوز کرنے کا اس کو رائٹ ہے کہ وہ کس ٹیچر سے، ایک ہی سبجیکٹ کے 4 ٹیچر ہے، وہ چوز کرتا ہے کہ میں نے کس سبجیکٹ کے ٹیچر سے کس سے پڑھنا ہے، کس کا فیم اچھا ہے، کس کی پاپولیرٹی اچھی ہے. اور آپ دیکھیں کہ پہلے جو استاد ہوتے تھے ان کے پاس اتنی رچ لائف نہیں تھی، لگژریس لائف نہیں تھی. یہ پرائیویٹ اسکولوں کی وجہ سے اٹ از اے بزنس، یہ انڈسٹری بن گیا ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میری بات سنیں، اگر آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے جس میں آرٹیکل 18 ہے، آرٹیکل 345 ہے، آرٹیکل 8 ہے، آرٹیکل 25(1) ہے، آرٹیکل 37 ہے، آرٹیکل 36 ہے، یہ سارے ہی پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو انڈیپینڈنٹ پروفیشن آپٹ کرنے کا رائٹ ہے. چلے مان لیا آپ کہتے ہیں جی بزنس ہے، میں انکم ٹیکس ریٹرن جب فائل کرتا ہوں تو میری کیٹیگری جو ہوتی ہے وہ بزنس کی ہوتی ہے. اس میں اگر ہم اس بات سے نفرت پھیلاتے ہیں، اور نفرت کس بات پہ پھیلا رہے ہیں بھائی، اسٹیٹ رسپانسبلٹی اگر ایک ادا نہیں کرے گا اور ایک پرائیویٹ سیکٹر پہ اگر ایک بندے پہ آپ ڈالیں گے جس کو آپ کوئی فنڈ کوئی گرانٹ نہیں دیتے، تو اس کے پاس سورس آف انکم صرف ایک ہے. ٹیچر تو تنخواہ لیتا ہے، وہ سیلری میں آئے گا. اب جو اسکول والا ہے اس کے لیے جو اس کا پروفٹ مارجن ہے وہی اس کی انکم ہے، کیا اس کی فیملی نہیں ہے؟ اچھا پھر آپ جب کہتے ہو کہ جو یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے یہ آئین اور قرآن اور آئین اور سنت کے مطابق ہے، آپ یہ کہتے ہو یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے. اگر قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو پھر اس کا بزنس کرنا بھی قرآن اور سنت کے مطابق ہے. لہٰذا تو یہ ایک متنفر کرنا، نفرت پھیلانا یہ غلط ہے. ہاں آپ یہ بات ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایک پروفیشن کے ایتھکس ہیں، اگر ان ایتھکس پہ آپ کو کوئی اعتراض ہے جو غلط ہے، تو میں پھر یہ کہوں گا کہ اتنی بڑی کمیونٹی ہماری 2,07,000 اسکول ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں، بہت زیادہ اچھے ہیں، اس میں کچھ برے بھی ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے باقی بڑی کمیونٹی بدنام ہوتی ہے. اب پھر وہی بات آتی ہے، اگر آپ کا ایز اے قوم، ایز اے نیشن 160 اپنے نمبر میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ میں، تو آپ پھر اس میں پیرنٹ بھی ہیں، اس میں اسکول والے بھی ہیں. تو میں ڈیفینڈ اتنا ہی اسکول کو کروں گا کہ جو بنتا ہے، لیکن میں ایکسیپٹ بھی کروں گا کہ جہاں بہت سی مسائل ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہمارا ایک مخصوص چھوٹا سا طبقہ ہے جو ہمیشہ باقی بڑی کمیونٹی کا کے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے، اس کا امیج خراب. اب ایک بار آخری ضرور اس کے ساتھ اٹیچ کروں گا. 2015 سے لے کے آن ورڈ آج 5 سال ہو گئے ہیں، میں سپریم کورٹ بھی، ہائی کورٹ بھی، پرائیویٹ اسکول کیسز کے حوالے سے اپیئر ہوتا رہا ہوں. 336 کیسز ہیں پورے پاکستان میں، اور یہ وہ کمپلینٹس ہیں جو کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں آئی، اور یہ سب کے سب ایک مخصوص کلاس میں سے. کیا نیچر ہے ان کیسز کی؟ دیکھیں فیس کے حوالے سے موسٹلی زیادہ. اچھا انفارچونیٹلی یہاں بھی ایک بات میں کہوں گا کہ میرے پیرنٹس کو بھی یہ دیکھنا چاہیے، اگر آپ شکایت کریں کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر جو کہیں نہیں انہوں نے کبھی کی، کبھی نہیں میں نے یہ دیکھا کسی کیس میں کہا ہوگا جی جو آپ کا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہے وہ اچھا نہیں ہے. فیس کے اوپر آپ نے بات کی، چلیں آپ کو فیس کے پرابلم ہے، کسی نے اگر غلط کام کیا، دیکھو آپ کا پیرنٹ کا اسکول کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کو دونوں سائن کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ ایڈمیشن لیتے ہو، وہ ایک کانٹریکٹ ہے. ہاں اگر آپ کو اس میں لگتا ہے کہ یہ غلط ہے تو آپ، اور وہ غلط کرتا ہے، چاہے وہ پیرنٹ غلط کر رہا ہے چاہے وہ میرا اسکول والا کر رہا ہے، ہم دونوں ہی جو بھی استحصال کرے گا اس کے خلاف بولیں گے. اچھا اب ایک بات مجھے آپ بتائیں، ابھی یہ ریسنٹلی
ایک انہوں نے پینڈیمک آیا, پورے پاکستان میں آیا, ہم سب کو سیکریفائی کرنا چاہیے. بالکل. لیکن ڈسکرمنیشن اگر آپ کریں گے, انہوں نے کہا جی 20% آپ فی کٹ کر لیں. ہمارا وزیر تعلیم جو تھا مراد راز, جس کو میں کہوں گا وزیر جہالت, کیونکہ اس نے اسکول ہی بند کیے, اس نے پروموٹ کیا کچھ نہیں. وہ جو ہے آپ کے منسٹر سعید غنی صاحب, ان کو بھی انہوں نے کہا کہ 5 سال بھی اسکول بند رکھنے پڑے. 5 سال بند, کیونکہ ان کے بچوں کو تعلیم مل رہی ہے, ان کے گھر میں ٹیوٹر بھی ہے, ان کے گھر میں آن لائن فیسلٹی بھی ہے, اور وہ اپنے بچوں کو پاکستان سے باہر بھی بھجواتے ہیں, اور پھر کل کو وہ واپس آئیں گے تو حکمران بن کے آئیں گے. آپ نے 2.5 کروڑ بچوں کے اندر مزید 5 کروڑ بچے جو اسکول میں پرائیویٹ میں پڑھتے تھے, پبلک میں, ان کو بھی نکال دیا. اب آپ نے ان کو نکال دیا, 7.5 کروڑ آپ کا بچہ آؤٹ آف اسکول ہو گیا. پوری دنیا میں سب پاکستان نمبر 1 ہے آؤٹ آف اسکول میں. یہ کہتے ہیں جی ہم نے بچے بچانے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں, تم نے صرف اپنے ہی بچے بچانے ہیں؟ اگر تم نے بچے بچانے ہیں, ایک سے کنکلوڈ, تم نے اگر اپنے بچے بچانے ہیں تو بتاؤ میرے بچوں کو گھر میں ٹیوٹر دیا اپنی طرح, کیا میرے بچوں کو سینیٹائزر دیے, ماسک دیے, کیا میرے بچوں کو تم نے ہیلتھ فیسلٹی دی ہے, کیا میرے بچوں کو راشن دیا ہے, تم نے ان کو دیا کیا سوائے جہالت کے؟ 15 لاکھ ٹیچرز کو آپ نے آؤٹ آف اسکول کر دیا, وہ بے روزگار ہو گئے. ہمارے اوپر انہوں نے 2 کام غلط کیے, جو مراد راز کا اور سعید غنی کا میں اس لیے حوالہ زیادہ دیتا ہوں کہ انہوں نے زیادہ نفرت پھیلائی اسکول کے خلاف پیرنٹس کے اندر. پہلے تو اس نے مراد راز نے ایک ٹویٹ کیا, اور آپ کو بھی پتا ٹویٹ کی کوئی لیگل حیثیت نہیں. ہم نے اس پہ رسپونڈ کیا کہ جب یہ کوئی حیثیت نہیں تھا. اچھا, پھر اس میں 20 دن یہ گزارے, اس نے پریس کانفرنس کر کے باقاعدہ طور پہ پیرنٹ کو اکسایا کہ آپ فیس جمع نہیں کرائیں گے. اچھا, پھر 20 دنوں کے بعد ایک آرڈیننس لائے, جس کو سندھ میں بھی چیلنج کیا گیا, پنجاب میں بھی کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ ڈسکرمنیٹری ہے. آپ مجھے پورے پاکستان, پوری دنیا کو چھوڑیں, پورے پاکستان کے اندر پہلے بات کر لیتے ہیں. یا آپ پوری دنیا میں ایسا کوئی ان سے پریسیڈنٹ نہیں, اب پورے پاکستان میں انہوں نے صرف ایجوکیشن میں کیا, کسی دوسرے شعبے پہ نہیں کیا. اور ایجوکیشن میں بھی صرف انہوں نے اسکول ایجوکیشن کو کہا جی, پرائیویٹ اسکول کو کہا کہ تم 20% کم کرو. ان کے پبلک اسکول ہیں, کوئی فیس نہیں ہوتی, چلیں. لیکن گورنمنٹ کے پبلک کالجز ہیں, پبلک یونیورسٹیز ہیں, کیا انہوں نے وہ 20% اپنے پبلک کالج یا اپنے پبلک یونیورسٹیز میں کیا؟ نہیں. الٹا انہوں نے ہمارے 45 لاکھ بچے جن سے یہ فیس کلیکٹ کر چکے ہوئے تھے, 25 ارب سے زیادہ ہی ہمارے بورڈز کے پاس پیسے پڑے ہیں, یہ ہمارے بچوں کے وہ پیسے ہڑپ کر گئے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے ایک تیسرا کام اب کیا, اسکول آپ کو پتا بند ہے. جب سے ہم نے لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب نے ایک فیصلہ دیا, اور انہوں نے 5 دن اپریل میں کھولے, 2 دن جون میں کھولے. 7 دنوں میں کتنی فیس کلیکٹ ہوئی؟ یہ صرف 1% جن کی فیس آتی ہے چلان کے تھرو بینک جاتی ہے, ان کو تو کلیکشن ہو گئی. 99% عام اسکول جو تھا, جو مینول سسٹم پہ چلتا تھا, وہ چونکہ بند رہا, فیس کلیکشن ہوئی کوئی نہیں. اب آپ مجھے بتائیں, آپ کے آرڈر یہ آتے ہیں گورنمنٹ کے کہ جناب آپ اسکول کی رجسٹریشن بچوں کی 9th کی بھجوائیں. بچہ تو ہے ہی نہیں, اسکول بند ہیں, آپ کیسے؟ کیونکہ وہ پیسہ کمانا چاہتے تھے. انہوں کو اگر اتنی ہوتی ہمدردی اولاد ہمارے پاکستانی بچوں سے, تو ایک تو یہ 7.5 کروڑ آؤٹ آف اسکول جو بچہ ہے اس کی تعلیم کا بندوبست کرتے. انہوں نے کہا جی ہم نے تو گھروں میں ٹی وی دے دیے اور آن لائن دے دیے, جو کہ فلاپ ایک ڈرامہ ہے. اب آپ مجھے بتائیں, جب آپ نے اپنی آئینی ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھا لی ہے, اور جو سنبھال رہا ہے اس کو آپ ملائن کر رہے ہیں, اس کو آپ ڈیفیم کر رہے ہیں, تو کون ذمہ داری ادا کرے گا؟ پوری دنیا میں 207 کنٹریز میں 102 ممالک میں اسکول بند ہوئے ہیں, 105 ممالک میں بند نہیں ہوئے, وہاں بھی تو پینڈیمک تھا. اس 102 میں سے لگ بھگ کوئی 40 کے قریب کنٹریز ہیں جس میں یو کے, یورپ, آپ کا امریکن اسٹیٹس ہیں, آپ کے ایشیا کے اندر انڈیا, سری لنکا, کوریا, جاپان, سنگاپور, ہانگ کانگ, ایون اب رشیا کی جو اندر ہیں اسٹیٹس میں, انہوں نے جو اسکول کھولے. آپ کے چائنا میں وون میں اسکول کھولے ہیں. بالکل. تو پھر پاکستانی بچوں کو کیوں حق نہیں ہے؟ یہ 7.5 کروڑ بچہ کیوں آؤٹ آف اسکول ہے؟ یہ 15 لاکھ ٹیچر کیوں بے روزگار ہے؟ ہمارے ملتان میں ایک ٹیچر نے 5 دن روزہ پانی سے کھولا اپنے بچوں کے ساتھ, اور 5 دن بعد اس نے خودکشی کر لی, جس کا ذمہ دار ہمارے وزراء تعلیم ہے, خاص طور پہ مراد راز, جس نے نوٹیفیکیشن ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود بھی صرف 5 دنوں کے لیے اپریل میں کیا, اور 2 دن اس نے صرف جون میں کیا. اور اس وقت جب سے عید ختم ہوئی ہے, میں آپ سے افسوسناک ایک فگر شیئر کر رہا ہوں, بلکہ ابھی بھی میں ایک جنازے سے اٹھ کر آیا ہوں, اور جو کہ اسکول مانر کا ہے. 70-80 ہمارے اسکول مالکان عید کے بعد سے اب تک سٹریس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا شکار ہو کر اللہ کو پیارے ہوئے ہیں. یہ تعلیم دانوں کو موت دے رہے ہیں. یہ ہمارے بچوں کو آؤٹ آف اسکول 7.5 کروڑ بچوں کو کر چکے ہیں. جی کاشف صاحب, آپ کا گلہ گورنمنٹ کے صحیح ہے اسٹیٹ کے ساتھ کہ انہوں نے اس ونگ پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی, اس پہ کوئی خصوصی بجٹ نہیں آئے, کبھی خصوصی کام نہیں ہوئے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک یہ سروسز دی ہیں پاکستانی قوم کو پرائیویٹ اسکول بنا کے. آپ کو پتہ ہے کہ گلی گلی میں بھی اسکول کھلے, جنہوں نے بہت زیادہ
कोरोना जैसी तबाही फैलाई बच्चों को ना इधर करे ना स्कूल में तो कोई नहीं तबाही भी, आप तो कम से कम स्कूल को ना इल्जाम दें, क्योंकि जब से ये हमें तो पूरे नहीं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे जो गली गली इंग्लिश मीडियम स्कूल जो गली गली बिल्ड हुए? मैं बल्कि ये समझता हूँ बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपकी गली गली में स्कूल प्राइवेट सेक्टर ने दिया है। अदरवाइज आपका 7.5 करोड़ बच्चा जो आउट ऑफ स्कूल है, इसके लिए आज भी कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। 6 माह हो गए बलूचिस्तान बंद है स्कूल्स, और 4 माह से फेब से लेकर आज तक हमारे स्कूल बंद हैं। ये तो आप देखें मॉल्स खुले हैं, सब मार्केट्स खुले यही हैं। पॉइंट है कि हमारी माएं बहनें बेटियां जो मॉल्स में, बाजारों में, ग्राउंड्स में, पार्क्स में, आप देख लें हमारे बच्चे जो हैं। अच्छा, सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में मस्जिदें और स्कूल बंद किया गया। आप बताइए कि प्राइवेट स्कूलों ने इस सिचुएशन से निपटने के लिए कोई एजेंडा बनाया? एसओपीज हमने तैयार कर लिए हैं। एसओपीज तो तैयार हैं, लेकिन जैसे एक क्लास में 50 बच्चे हैं, आप उसमें करते हैं कि 25 बच्चे एक टाइम में लेते सोशल डिस्टेंस के हिसाब से, उसमें दूसरी शिफ्ट लगाते और ट्वाइस शिफ्ट होती। ऐसा ही है, ये एसओपी जो हमने तैयार की है, ये आज से नहीं, हमने अप्रैल से गवर्नमेंट को बना के, ये जो ड्रामे गवर्नमेंट करती है ना कि जी हम एसओपी तैयार करेंगे, ये करेंगे, एसओपी तैयार करने में नीयत की ज़रूरत होती है, टाइम की ज़रूरत नहीं है। ये एसओपीज़ अगर इनसे तैयार नहीं हुए, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को के जो है स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमने इनको करके दिया। हमने इन्हें कहा जी आप 2 शिफ्टों में कर लें, 3 दिन हम जूनियर क्लासेस को बनाएं, 3 दिन सीनियर क्लासेस को बनाएं। WHO का ये कहना है कि 36 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चा है जो कि मुतासर होने का खदशा होता है। आपके पाकिस्तान में इतना इन्होंने, जिन्होंने 50 केसेस पे स्कूल बंद किया और 50,000 केसेस पे इन्होंने जो था जो लॉकडाउन था वो ओपन किया है, ये जिम्मेदार थी। इनको चाहिए था कि एसओपीज़ आज नहीं तो 5 साल 10 साल जिस तरह इनके इरादे हैं बंद रखने के, तो फिर भी तो खोलेंगे ना। तो जब आप खोलेंगे, क्या इन्होंने उसकी तैयारी की? नहीं की। हमने इनको दे दिया। और जब एक 36 लाख में से एक बच्चे की जो है WHO के मुताबिक है कि वो खदशा है कि खुदा ना करे उसको मुतासर हो सकता है, तो इसका मतलब है कि बच्चों को अल्लाह ने इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत दिया है। 5 से 17 साल के अंदर के आपके पाकिस्तान में उठा के देख लें, आपको कोई ऐसा ख़तरनाक केस नज़र नहीं आता। तो इसका मतलब है अगर अल्लाह का वो एक निज़ाम ऐसा मजबूत और मुतासर नहीं हुए, तो फिर आफ्टर ऑल आपको SOPs के तहत खोलना है। हम ताउन करेंगे, हम अपनी माओ बहनों बेटियों से ज़्यादा अच्छा इनको एजुकेट कर सकते हैं। पूरी दुनिया में SOPs के तहत खुले हैं। देखिए SOPs है क्या, हमने इनको कहा कि हम सबसे पहले जो पहले हफ्ता 10 दिन है पेरेंट्स को और टीचर्स को बुलवा के उनको ट्रेन करेंगे कि आपने बच्चों को स्कूल कैसे भिजवाना है, और उसके बाद फिर उसके मुताबिक जब वो रेडी हो चुके होंगे तो उन SOPs के मुताबिक हम बच्चों को बुलाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग इस तरह होगी कि आप मॉर्निंग शिफ्ट और सेकंड टाइम शिफ्ट ये 2 करेंगे। मॉर्निंग में जूनियर सेक्शन को बुलाएंगे, सेकंड टाइम हम जो सीनियर को बुलाएंगे। फिर 3 दिन हम आधी क्लासेस को बुलाएंगे, 3 दिन आधी। आपका ऑटोमेटिकली आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन अभी जैसे कि ये पैंडेमिक सिनेरियो चल रहा है और सारे बिजनेस बंद हैं, मार्केट्स बंद हैं, तो सब खुल गया सिवाय स्कूल के, अब सब खुल गया। नहीं मतलब जो 3-4 महीने गुजरे हैं वो अब देखें ना कि कौमें तब बनती हैं जब वो एक दूसरे के लिए इशार करते हैं। अब जैसे कि सबको पता है कि प्राइवेट स्कूल जो हैं उनके बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, फ्रेंचाइज हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं, मतलब दे आर सैचुरेटेड बिजनेस, ठीक है। मैं फिर कहूंगा बिजनेस से नफरत ना उनकी चलें जो भी है, हाँ, स्टैंडर्ड गलत किसी ने किया, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन उस हिसाब से उसका उठना बैठना, AC की सहूलत, मतलब सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। मैं भी चाहूँगी कि मेरा बच्चा गर्मी में ना बैठे, मैं अपनी कुछ लग्जरी लाइफ कम करके मैं अपने बच्चे पे करूँगी कि ये एक साफ़ सुथरे क्लीनलीनेस और अंडर पैरामेडिक्स एडवाइजरी हो और ये हो और AC हो, मतलब मेरा बच्चा भी अंग्रेज़ी बोले, ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो पेरेंट्स को, अभी भी मेरे पास एक व्हाट्सएप पे शेयरिंग आई हुई है जिसमें उन्होंने प्रेयर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्राइम मिनिस्टर, फेडरल कैबिनेट एंड पार्लियामेंट, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो ऑनलाइन स्कूल सिस्टम शुरू किया गया हुआ है, प्राइवेट स्कूलों का ये एक तमाशा है, फीसें भी वो पूरी ले रहे हैं। ऑनलाइन है ही नहीं सिस्टम, हमारा स्ट्रक्चर ही नहीं है। कितने गैजेट्स का खर्चा ज्यादा पड़ गया, आपने वो नेटवर्क ये शिकायत भी इसका मतलब है उस एक क्लास के साथ है, 1% के साथ है। 99% हमारे स्कूल के पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, 75% के पास नेट फैसिलिटी नहीं है। पेरेंट्स फीस भी भर रहे हैं और उसको ये सारे गैजेट्स, जिसके पास ये कंप्यूटर नहीं है, जिसके पास लैपटॉप नहीं है, जिसके पास फ़ोन नहीं है, जिसके पास ये सिस्टम नहीं है, वो सारे, और फिर एग्जैक्टली वो जो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का बर्डन आ रहा है। तो अब देखें कि मई में 20 मई से लेके तो वैसे ही अगस्त 28 तक छुट्टी हो जाती है सारे प्राइवेट स्कूल्स में। प्राइवेट स्कूल्स को चाहिए था कि वो एक होमवर्क देते बना के एक और बंद कर देते। 7 दिन की हमें इजाजत दी मुराद रास ने स्कूल खोलने की हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर,
جب میرا دروازہ ہی بند ہے, ایڈمنسٹریٹو آفس ہی میرا بند ہے, تو یہ ممکن ہی نہیں تھا. وہ 1% جنہوں نے فیس کلیکٹ کی, جو 1% اسکول, وہ تھے کہ جن کی تھرو بینک جاتے تھے ڈائریکٹ چلان. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کی قوم تعلیم دشمنوں کے ہاتھوں میں, جو آپ کے منسٹرز ہیں, جو آپ کی انتظامیہ, وہ تعلیم دشمن ہو جائے تو وہ مسائل حل نہیں کریں گے. پھر میں یہ کہوں گا ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں آن لائن سسٹم فلاپ پروجیکٹ ہے. یہ صرف لالی پاپ دیا گیا ان 7.5 کروڑ بچوں کو جن کو انہوں نے اسکولوں سے باہر نکالا. ان کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں جی لیپ ٹاپ اور گیجٹس اور ان پہ کاسٹ آتی ہے, پھر میں کہوں گا ایلیٹ کلاس کے مسائل ہیں. اور میں اس معاملے میں یہ پیرنٹ کا ساتھ دوں گا, کیونکہ واقعی جو آن لائن سسٹم ہے نہ ہم اس کے لیے تیار ہیں, نہ اسکول ڈلیور کر پا رہے ہیں. پھر آپ کو جانا پڑے گا پوری دنیا میں, جہاں پہ یو کے ہے, آپ کا یورپ ہے, یو ایس اے, آپ مجھے بتائیں وہاں آن لائن سسٹم ہم سے بہت مضبوط ہے. اس کے باوجود ان کو اسکول, ان کو کنونشنل ادارے, ان کو کالجز, یونیورسٹیز کی ضرورت ہے. ابھی تو آپ نے دیکھا ہماری ہائر ایجوکیشن میں جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ سڑکوں پہ آ چکے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہائر ایجوکیشن کے اندر بھی جو ان کو آن لائن تعلیم دی جا رہی ہے وہ ایک ڈرامہ ہے. ہم بھی کہہ رہے ہیں یہ ڈرامہ ہے. تو پھر آپ کو اس قوم کو کتنی دیر جاہل بنانے کا جو ہے شوق ہوا, اور آپ کو کھولنا پڑے گا. کون سے اسکول ہیں جو کس لیول کے ہیں, کس رینک میں, وہ کس گریڈ میں فال کر رہے ہیں جو آن لائن کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں پھر وہی کہوں گا, ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم 85% وہ اسکول ہیں پرائیویٹ اسکول میں 2,07,000 میں سے, جن کا جو فیس اسٹرکچر جو ہے اس وقت 2,000 سے نیچے ہے. آپ صرف یہ لاہور کے ایلیٹ اسکولوں کو مت دیکھیں, آپ ہمارے فار فلنگ ایریا میں جائیں, آپ ہمارے بلوچستان میں جائیں, آپ کے پی کے میں جائیں, آپ سندھ اندرون میں جائیں, آپ جنوبی پنجاب میں, آپ کو نظر آئیں گے کہ ایسے اسکول بھی ہیں جو 200 روپیہ فیس لے رہے ہیں. اچھا پھر اگر ان کے پاس نہیں ہے انفراسٹرکچر, نہ اسکول کے پاس ہے, اور آبویسلی ان کا جو ہمارا پیرنٹ بھی ہے وہ بھی اتنا ویل ایجوکیٹڈ یا لٹریٹ نہیں ہے, تو آپ کے پھر لائٹ نہیں ہے, وہاں پہ پانی نہیں ہے, تو آپ کے پاس نیٹ کہاں سے ہوگا. اچھا اب جو 13% ہیں ان کا فیس اسٹرکچر ہے 2,000 سے 5,000, 98% تو اس بریکٹ سے نکل گئے جن کے پاس سرے سے ہی نیٹ فیسلٹی نہیں. اب 1% ہے جن کی فیس اسٹرکچر 5,000 سے 10,000 ہے, ان کے اندر یس وہاں پہ کچھ ہے کچھ حد تک, لیکن وہ ویل آرگنائزڈ, ویل ٹرینڈ نہیں ہے. 1% اوپر جو ایلیٹ جس کو آپ کہتے ہیں جن کی 10,000 سے زیادہ فیس ہے, وہاں پہ نیٹ کی جو ایسی انہوں چیزیں دی ہیں, لیکن ان کے بھی پیرنٹ جو ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں دیکھیں نا کہ فیسلٹی ایک بینگ اے مدر, اس کو ہاؤس وائف ہے, اس کو گھر کے بھی کام کرنے ہیں, اور وہ ایک بچے کو لے کے انوائرمنٹ, ایک بچہ کو لے کے کیسے آپ 6-7 گھنٹے آن لائن رہ سکتے ہیں. یہ فلاپڈ ہے. میں ایگری کروں گا پیرنٹ کے ساتھ, اور پھر میں یہ کہوں گا کہ نہ تو ہم اس کے لیے تیار تھے, یہ گورنمنٹ نے اسکول بند کروائے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا وزیر تعلیم سندھ یہ لفظ کہتا ہے کہ ہمیں 5 سال بھی اسکول بند رکھنے پہ, ہم نے بند رکھنے, ہم نے بچے بچانے ہیں, تو پھر میں یہ کہوں گا تم بچے صرف اپنے بچانا چاہتے ہیں, عام انسان کے بچے کو تم تعلیم سے محروم کر چکے. گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہ اس پہ کوئی ایجنڈا, کوئی اس پہ کام کرنے کو ورک آؤٹ نہیں کیا. جیسے کہ آپ پرائیویٹ اسکول کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے علیحدہ ٹائمنگز کر لیں گے, صبح شفٹس ہو جائیں, لیکن ابھی جیسے ابھی چھٹیاں ہیں اگست تک, تو کیا آپ کے اسکول آن لائن کر رہے ہیں کہ بند کر دیا؟ میں پھر وہ کہوں گا ہمارے پاس بیسک انفراسٹرکچر نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہہ رہے ہیں آن لائن کرنے, گورنمنٹ نے تو ٹی وی چینل بنا لیا نا, یہ کہتے ہیں جناب ہم نے تعلیم گھر دے دیا, ان کے مطابق تو انہوں نے پورے پاکستان میں تعلیم پھیلا دی. تو آپ نے وہ صرف ڈرامہ ہے, عوام کو ایک اور عوام کو جو ہے وہ اس کے ساتھ دھوکہ ہے, ظلم ہے. لیکن عوام اب اس قدر اویئر ہو چکی ہے یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے, نیٹ ورک کی وجہ سے, ہر وقت خبریں, اویئرنیس ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. اگر ابھی بھی اویئرنیس ہونا, سوشل میڈیا کا استعمال ہونا ایک الگ چیز ہے, اور اس کو کلاس روم بنانا, انوائرمنٹ دینا وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن وہ گھر میں نہیں پاسبل نا, پیرنٹس بلاک ہو گئے ہیں, وہ بالکل نہیں ہو سکتا. تو آپ کے پرائیویٹ سیکٹر نے پیرنٹس کے ساتھ کیا کارپوریٹ کیا اس پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں فیس کے معاملے میں؟ دیکھیں اسکول کا کیا ہوتا ہے, اسکول کا تھوڑا سسٹم یہ سمجھ لیں. اسکول کا جو کیونکہ کوئی دوسرا انکم کا سورس نہیں ہے سوائے ان کے فیس کا. جب آپ نے ایڈمنسٹریٹو آفس بھی بند کیے اور مسلسل 4 سے 6 ماہ سے بند ہیں, اور اب اس وقت 2,000 سے زیادہ پرائیویٹ اسکول ایسے ہیں جو کہ پورے ملک میں بند ہو چکے ہیں. ان کے مالکان نے بلڈنگ خالی کروائی اور اسکولوں کو بند کیا, ایون کہ ان کو تالے لگا دیے دروازوں. اب حالات یہ کہ اگر یہ اسکول نہیں کھلیں گے, پیرنٹ نے کیش فلو بند کر دیا, منسٹرز نے جو تھا اسکولوں کے خلاف اکسانا شروع کیا, پیرنٹ نے فیس دینا بند کر دی. جب یہ صورتحال ہو گئی, تنخواہیں بند ہو گئیں, اساتذہ بے روزگار ہو گئے, اسکول اب آپ کو اگر مزید 1-2 ماہ بھی اسی طرح گزر گئے تو بلیو می ہمارے 50% سے زیادہ پرائیویٹ اسکول جو کہ افورڈیبل اسکولز ہیں وہ بند ہوں گے.
تعلیم اور مہنگی ہوگی. ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے اور یہ یہی چاہتے ہیں. پاکستان کا تعلیمی نظام مکمل میں آپ کو بتاؤں بلیو می برباد ہو گیا ہے. آپ نے ہائر ایجوکیشن میں دیکھا بجٹ میں کیا دیا. ایک نئی جو شرمناک انسٹرکشنز آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ چندہ اکٹھا 50% ان کو کٹ لگایا بجٹ میں اور کہتے ہیں چندہ اکٹھا کر کے آپ اپنی یونیورسٹی کے اخراجات کریں. یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا بحثیت قوم ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم تعلیم کے بغیر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ملکوں میں اقوام میں ایک مقام پائیں گے. پرائم منسٹر آف پاکستان, چیف جسٹس اور میں آرمی چیف, تینوں سے 10 درخواست ہوں خدا کے لیے اس ملک کے بچوں کے ساتھ ان کو سرپرستی کریں, تعلیم سے سرپرستی کریں. 7.5 کروڑ بچہ جو آؤٹ آف سکول ہے اس کو تعلیم دیں. آپ جیسے مرضی دیں, پرائیویٹ سکول بند کر دیں, ہم نہیں کھولتے, ہم کچھ اور کر لیں گے. میرا 15 لاکھ ٹیچر بچا لیں. میرا 7.5 کروڑ بچہ جو ہے جو کہ اس وقت عملاً جو ہے جہالت کے جو سمندر میں انہوں نے پھینک دیا ہے, خدا کے لیے ان کو بچا. آپ بتائیے کہ سرکاری اسکول میں جو بچے ہیں, سرکاری اسکول کی کوئی تعداد ہے, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, وہاں بھی پروفیسر ٹیچر سارے وہ ہیں, تو کیا گورنمنٹ ان کو بھی تو پے کر رہی ہے نا؟ یہی تو سوال ہے. ہم نے تو کہا ہے کہ بلکہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ میں جب ہم نے یہ کیس کیا تو بلکہ انہوں نے ہی کہا تھا کہ ٹھیک ہے بھی اگر ہم نے اسکول نہیں کھولنا, یہ گورنمنٹس کو انہوں نے کہا کہ نہیں اسکول کھولنا تو پھر ان کو اساس پروگرام کے تحت جو آپ پے کرو. میں بھی یہ کہتا ہوں یہ میرا 15 لاکھ ٹیچر ہے, اس کو جب آپ نے بند کروا دیا اور گورنمنٹ نے خود بند کروایا اور پیرنٹس کو اکسایا کہ آپ اسکولوں کو فیس ادا نہ کریں, نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بے روزگار ہو گئے. آپ نہیں, ہم چاہیے آپ ان کو احساس پروگرام کے تحت ان کو دے دیں, اس ٹیچر کو گھر کا کنبا چلائیں, آپ ان کو زکوٰۃ کے تحت دے دیں, لیکن میرا ٹیچر بچا لیں. یعنی جو پرائیویٹ اسکول سیکٹر ہے, یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, اس میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بچہ فیس نہیں دے گا یا پیرنٹس فیس نہیں دیں گے, سب نے دی ہے. ایسا نہیں ہوا. میں پھر یہ کہوں گا دیکھیں 99% اسکول تو ایڈمنسٹریٹو آفس, یعنی کہ آپ کو اپنے اسکول کا دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں. وہ تو ایڈمنسٹریشن روز فون کرتی ہے بچوں کی, فیس دیجیے. وہ جو جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے ایلیٹ اسکول. یہی تو میں بار بار کہہ رہا ہوں, خدا کے لیے اس بات کو ذرا سمجھ لیں. وہ ہے ایلیٹ اسکول, ان کا جو فیس چلان ہے وہ ڈائریکٹ جاتا ہے ان کے تھرو اپنا بینک کے تھرو آ جاتا ہے. جو مینول سسٹم ہے, جنہوں نے دروازہ کھولنا تھا وہ اپنے آفس میں بیٹھتے, پیرنٹ سے رابطہ کرتے, ٹیچر سے کرتے. تو کوئی ایجوکیشن کا سسٹم ہوتا, پیرنٹ کو وہ کچھ نہ کچھ اسائنمنٹ دیتے, ہوم ورک دیتے. اب حالت یہ گورنمنٹ کی ول آپ دیکھ لیں, آج آپ دیکھ لیں جون ہے, آج سے انہوں نے شروع کیا ہے جو بکس ہیں اپنی وہ بچوں میں ڈسٹریبیوشن. جب آپ ڈسٹریبیوشن جون میں کریں گے, اپریل کا آپ کا سیشن ہے, اس کا مطلب آپ جانتے ہیں اور آپ نے ڈیلیبریٹلی جو ہیں ان کو تعلیم سے محروم کیا. دوسری بات, وہاں پہ جب آپ بکس ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہاں پیرنٹ بھی آ رہا ہے, وہاں پہ بچے بھی آ رہے ہیں. آپ نے تو کوئی ایس او پی نہیں بنایا, آپ نے تو کہا تھا بچہ اسکول میں نہیں جائے گا, تو پبلک اسکول میں وہ بچہ کیسے آ گیا کتابیں لینے. یقیناً اگر ہمارا بچہ مارکیٹ میں, گراؤنڈز میں اور اپنے والدین کے ساتھ وہ پکنک منانے جائے یا کہیں بھی جائے اور وہاں پہ جو ہے ایس او پیز کا کوئی خیال نہیں ہے اور وہ محفوظ ہے الحمدللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام بے احتیاطیوں کے باوجود بھی اللہ نے اس کو امیونٹی سسٹم ایسا دیا ہے کہ وہ اپنے گھروں اور بازاروں میں اگر محفوظ ہے تو اس سے زیادہ محفوظ وہ جو ہے وہ اسکولز میں ہوگا, ایس او پیز کا جو ہے استعمال ہوگا اور اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. یہ جو ہماری اسٹیٹ مشینری ہے یہ جو ہے آئی ایم ایف ان کی کنڈیشنز کے تحت چل رہی ہے. ادروائز جہاں سے یہ وائرس چلا وہاں اسکول کھلے ہیں, اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے, انٹرنیشنل لیول پہ کھلے ہیں. یعنی کہ ہمارے ایک مسجدیں بند ہو گئیں, مدینہ مکہ بند ہو گیا, مسجدیں بند ہو گئی, اوپر سے ہمارے اسکول بند ہو گئے, ہماری قوم تباہ ہو گئی کیونکہ ایٹمی پاور ہے. یہ بد نصیبی ہے. یہ سمجھنا چاہیے ہمارے ارباب اختیار کو کہ اس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور میں پھر یہ کہوں گا ہمارا ارباب اختیار, ہمارے پارلیمنٹیرین, ہمارے افسران, ہمارے جو اختیار رکھتے ہیں, اگر وہ اس بات کو ریلائز کریں تو یہ لمحہ فکر ہے. ایک بات میں بتائیں, نیوزی لینڈ نے کہا ہم کرونا فری کنٹری ہیں. کیوں؟ اس کی جو پرائم منسٹر تھی اس نے ایک مثال بنائی. وہ کیا مثال بنائی؟ اس نے کہا پورے نیوزی لینڈ کے اندر جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں وہ سب اپنی جو تنخواہ ہے 20% وہ ڈیڈکٹ کریں گے اور کرونا فنڈ میں دیں گے. ہمارے یہاں پہ ایم این اے, ایم پی ایز, سینیٹر, منسٹرز, ہمارے جتنے ارباب اختیار تھے انہوں نے اپنی تنخواہ 20% کیا کٹ کر کے مثال دینی تھی, انہوں نے اپنی تنخواہ 4 گنا بڑھائی ہیں. ابھی اس بجٹ کے اندر بھی یہ قرارداد پیش کی گئی کہ آپ اپنی جو تنخواہیں ہیں اس کو مزید اضافہ کریں, اور جو کہ پاس بھی ہوئی. سوال یہ ہے کہ کیا کتنی دیر ہم نے ان لوگوں کے سہانے خوابوں کے ہاتھوں بے وقوف بننا ہے. آپ کے پاس صرف ایک ہے, اور ایک بات میں ضرور کہوں گا, میں اپنے والدین سے درخواست کروں گا, تعلیم کو بچوں کے لیے انویسٹمنٹ سمجھیں, اس کو خرچہ نہ سمجھیں. آپ اگر سوٹ کے اوپر, برانڈڈ جوتوں کے اوپر آپ اپنے ہر اخراجات کے لیے پیسے رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے بچی واحد یہ تعلیم ہے
جس نے آپ کے بچوں کو ان کا مستقبل آگے دینا ہے. کاشف صاحب آپ بتائیے کہ ایک ہمارے جو سعید غنی صاحب ہے جنہوں نے کہا کہ اسکول 5 سال تک بند رہنے چاہیے, اگر رکھنے پڑے تو ہم کریں گے, اور دوسرے مراد راز صاحب ہے جو ایجوکیشن منسٹر پنجاب ہیں, انہوں نے ایک فارمولہ دیا ہے کہ اگر ایک اسکول میں 1000 بچہ ہے تو وہ 2000 پر 20 لاکھ ارن کر رہے ہیں, تو آپ بھی تو بزنس کر رہے ہیں, دیکھیں جی پہلی ارن بات کر رہے ہیں. دیکھیں ارن کرنا کوئی برائی نہیں ہوتی, لیکن جو پیرنٹس کو ہیٹ کرائم کرنا اور اسکولوں کے خلاف اکسانا یہ یقیناً ایک بہت سنگین, اور پھر جب آپ سرکاری حیثیت میں ایک ایجوکیشن منسٹر ہوں اور آپ جھوٹ پروموٹ کر رہے ہوں. انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں کیسے انہوں نے اسکول سسٹم کو ریفائن کیا, پرموٹ کیا, اپ گریڈ کیا کہ وہاں پہ او اے لیول تو ان کی ایک کیا کہتے ہیں نا ضروری تعلیم ہے میٹرک تک. تو اچھا میں اس میں گزارش کروں, ہم اپنے ہمسائے میں دیکھتے ہیں کچھ چیزیں ہمیں اگر دشمن کے اندر بھی بہتر دکھائی دے رہی ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کے لیے بہتری ہے. ہم انڈین الہ آباد ہائی کورٹ کا ایک میں آپ کو حوالہ دوں گا کہ جس میں انہوں نے کیس تھا, اس میں ان کا جیسا ہم نے فرمایا جو ورڈکٹ دیا وہ یہ تھا کہ جو بھی سرکاری تنخواہ لیتا ہے مراد لیتا ہے, چاہے وہ ایم این اے ایم پی ایز ہیں یا ان کے کوئی بھی کوئی انتظامیہ کا بندہ ہے, وہ اپنا بچہ جو ہے وہ پبلک اسکول میں پڑھائے گا. آج ان کے پبلک اسکولوں کی حالت بہترین, یہی مثال ہمارے پاکستان میں آرمی پبلک اسکولوں کی, جہاں پہ سپاہی سے لے کے جنرل تک کا بچہ پڑھتا ہے. آپ ان کی حالت دیکھیں, وہاں پہ آپ کو ایڈمیشن لینے کے لیے ایک بہت محنت کرنی پڑتی ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پبلک اسکول ہیں جس میں گائے بھینسیں بکرے کتے یہ باندھے جا رہے ہیں, اور ہماری حالت گوسٹ اسکول ہیں, گوسٹ ٹیچر ہیں, کیونکہ ہمارے وزیر مشیر, ہمارے گورنرز, ہمارے سی ایمز, ہمارے پرائم منسٹرز, ان کی اولادیں پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں. تو یہ کبھی بھی نہیں بدل سکتا. تو میں درخواست کروں گا چیف جسٹس صاحب سے خاص طور پہ کہ ایسا ہی ایک فیصلہ آپ جو ہے ہمارے یہاں کے لوگوں کے لیے لے کر آئیں, جس میں ہو کہ جو بھی سرکاری مراد لیتا ہے, جو تنخواہ لیتا ہے یا کوئی بینیفٹ لے رہا ہے, چاہے وہ پولیٹیکل حیثیت میں لے رہا ہے, چاہے وہ سرکاری ملازم کی حیثیت میں رہے گا, وہ اپنا بچہ پبلک اسکول میں پڑھائے. آپ دیکھیں گے ایک تو ہمارا برڈن ختم ہوگا, ہمارے پبلک اسکولوں کی حالت بہت بہتر ہوگی. جی ویورز, آپ نے کاشف صاحب کی بھی باتیں سنی, ان کی رائے بھی سنی, ان کے اپنے پرائیویٹ سیکٹر کے پرابلمس سنے. اس طرح ہم پاکستان گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ایز اے اسٹیٹ ان کو تعلیمی بجٹ زیادہ رکھنا چاہیے. جس طرح ایک ٹیچر نے سوسائڈ فیملی نے کمٹ کی, وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, اسٹیٹ فیلئر ہے اس چیز میں. انہوں نے بجٹس میں اتنی اپنی جو پیز ہیں ان کو انکریز کیا, لیکن تعلیمی بجٹ ایک مذاق لگ رہا ہے, ہیلتھ کا بجٹ مذاق لگ رہا ہے. یہ جو امپورٹنٹ منسٹر ہیں, ہم چاہتے ہیں امپورٹنٹ منسٹروں کی جگہ پہ جو ہمارے یونیورسٹیز ہیں, ان کے ریٹائرڈ وائس چانسلرز ہیں جنہوں نے ساری عمر اسی شعبے سے درس و تدریس ایجوکیشنل سسٹم میں گزاری ہے, وہ پیرنٹس کے پرابلمس, بچوں کی سائیکی زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. ان کو چاہیے کہ ان وائس چانسلرز کو موقع دیا جائے, ان کو منسٹر بنایا جائے. لیکن اگر حکومت پیرنٹس کو پرائیویٹ سیکٹر کے خلاف کرتی ہے تو یہ بھی غلط ہے, کیونکہ پیرنٹس خود چوز کرتے ہیں اس چیز کو کہ ان کے بچے کو وہ کتنا افورڈ کرتے ہیں, کتنی اس پہ انویسٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ان کو ریلیف دینا چاہیے اور اپنے سسٹم کو بہتر سے بہترین بنانا چاہیے, کیونکہ تعلیم جو ہے وہ انسان کا زیور ہے اور اس سے انسان اچھا برا سیکھتا ہے. اور ہمارے اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ تعلیم کو حاصل کیا جائے, ماں کی گود سے قبر تک. اس تعلیم کو حاصل کرنے کا حصول ممکن بنایا جائے, پیرنٹس کے لیے ریلیف ہو, آسانیاں ہو, نہ کہ مشکل ہو, اور اس طرح اساتذہ اور دوسرے پیرنٹس سوسائڈ کمٹ کرنے پہ کمپلیکس ہو کے مجبور ہو جائیں. تو نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.